آپ نے ایک ایسی کنٹروورشل فلم دی کیرلا سٹوری کے بارے میں سنا ہوگا جو ریلیز ہونے کے ٹائم سے اب تک کنٹروورسی کا شکار ہے۔ اسے کیرلا کو بدنام کرنے والی فلم بھی کہا جاتا ہے۔ کیرلا والوں نے ایک انسانی جان بچانے کے لیے، ایک خاندان کے آنسو صاف کرنے کے لیے، ایک دکھی ماں کے بیٹے کی زندگی بچانے میں ایک نئی اور زبردست مثال قائم کی ہے۔ اور سعودی عرب میں 18 سال سے پھنسے عبدالرحیم کی کہانی کیا ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ ناظرین، گزشتہ کئی دنوں سے دی ریئل کیرلا سٹوری کے عنوان سے انڈین میڈیا میں دو خبریں گشت کر رہی ہیں، جس میں انڈیا کی جنوبی ریاست کیرلا کے سیکولر کلچر کی جھلک ملتی ہے اور دوسرے میں انسان دوستی کی بڑی مثال سامنے آئی ہے۔ فلم کیرلا سٹوری ریلیز ہونے کے بعد سے کئی بار دی کیرلا ریئل سٹوری کے نام سے بہت سی چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن گزشتہ روز انڈیا میڈیا میں ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جسے دی ریئل کیرلا سٹوری کہا جا رہا ہے۔ یہ کہانی دنیا بھر میں پھیلے کیرلا والوں کی باہمی امداد کی کہانی ہے، جس میں وہ کیرلا کے ایک باشندے کو سزائے موت سے بچانے کے لیے محض 40 دنوں میں 34 کروڑ انڈین روپے اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملیالی کیرلا والوں کو ملیالی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ملیالم زبان بولتے ہیں، انسان دوستی اور انسانیت سے محبت کی کہانیوں کے ذریعے اپنی پہچان بڑھا رہے ہیں، جبکہ نفرت پھیلانے والے ملک کے خلاف جھوٹی کہانیاں پھیلا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں پھیلے کیرلا باشندے سعودی عرب میں سزائے موت کا سامنا کرنے والے کوزی کوڈ کے رہائشی عبدالرحیم کی رہائی کے لیے 34 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے متحد ہوئے۔ ایک انسانی جان بچانے کے لیے، ایک خاندان کے آنسو صاف کرنے کے لیے کیرلا نے محبت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کیرلا بھائی چارے کا ایک قلعہ ہے جسے فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 18 سال سے قید اور سزائے موت کا سامنا کرنے والے کوزی کوڈ کے عبدالرحیم کی رہائی کے لیے تقریباً 34 کروڑ روپے جمع کیے گئے۔ ہزاروں لوگ اس ماں کی مدد کے لیے متحد ہو گئے جو اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے ایک بڑی رقم جمع کرنے کی ٹرائی کر رہی تھی۔ کوزی کوڈ کے 41 سالہ رہائشی عبدالرحیم پہلے آٹو رکشہ چلاتے تھے، جبکہ انڈیا ٹوڈے کی ویب سائٹ کے مطابق وہ سن 2006 میں ہاؤس ڈرائیونگ ویزے پر ریاض پہنچے، جہاں ڈرائیونگ کے علاوہ انہیں ایک معذور بچے کی نگرانی کا کام ملا۔ ایک دن ایک حادثے میں اس بچے کی موت ہو گئی، جس کی وجہ سے انہیں سعودی عدالت سے موت کی سزا سنائی گئی۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب کا شمار دنیا کے ان ممالک میں کیا جاتا ہے جہاں جرائم کی شرح بہت معمولی ہے، خاص طور پر قتل وغیرہ کے جرائم مملکت میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ حدود کے قانون پر عمل درآمد کا ثمر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں حدود کا نظام دے کر ہمیں جرائم کا معاشرہ بننے سے بچا رکھا ہے۔ قرآن و سنت میں ہر طرح کے ظلم کی نکیر کی گئی ہے۔ ناحق قتل کو سنگین جرم قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا خون بہا دے تو ایسی صورت میں عدالت کا مؤثر نظام اسے جان کے بدلے جان کے اسلامی قانون کے ذریعے سزا دلاتا ہے۔ نیا قانون ہر وہ اس شخص پر لاگو ہوگا جس کے خلاف قصاص کا حکم صادر ہوا ہو اور مقتول کے ورثہ دید پر راضی ہو جائیں۔ قاتل کے ورثہ دید کی رقم کے لیے عطیات مہم نہیں چلا سکتے، نہ ہی قبائل کے دیگر افراد سے عطیات وصول کرنے کے لیے کیمپ لگا سکتے ہیں۔ مقتول کے ورثہ اگر فی سبیل اللہ قاتل کو معاف کرنے پر تیار ہو جائیں تو مقتول کے ولی کو اول درجے کا شاہ عبدالعزیز تگمہ دیا جائے گا اور ریجن گورنر خود اسے تگمے سے نوازے گا۔ عبدالرحیم 18 سال سے جیل میں پڑے تھے، جبکہ سن 2012 میں انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی کہ اسی دوران کیرلا کی برادری نے ان کے لیے قانونی چارہ جوئی کی مہم شروع کی اور خاندان والوں کو دید پر راضی کر لیا۔ اس سے قبل عبدالرحیم کی سزائے موت کے خلاف پے در پے اپیلیں ہوتی جا رہی تھیں اور ٹرائل کورٹ نے ہر بار 2012، 2017 اور 2022 میں پھانسی کی سزا کو برقرار رکھا تھا۔ مقتول کے خاندان کی طرف سے خون بہا کی رقم کے بدلے معافی دینے کے لیے 16 اکتوبر سن 2023 کو معاہدے پر دستخط کرنے کے 6 ماہ کے اندر ادا کیے جانے کے تحریری وعدے کے پیش نظر پھانسی کے حکم کو عارضی طور پر روک دیا گیا تھا۔ عبدالرحیم کا کام لڑکے کی دیکھ بھال کرنا اور اسے جہاں بھی جانے کی خواہش ہو اسے گاڑی میں لے کر جانا تھا، لیکن رحیم نے غلطی سے لڑکے کی گردن سے منسلک طبی آلے کو نیچے گرا دیا، جس سے اسے سانس لینے میں مدد ملتی تھی۔
اس کی وجہ سے لڑکا بے ہوش ہو کر مر گیا۔ عبدالرحیم کو اپنے کفیل کے 15 سالہ فالح زدہ بیٹے کی موت کا سبب بننے کا مجرم ٹھہرایا گیا اور انہیں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ عبدالرحیم کو بچانے میں جہاں سعودی عرب میں کیرلا کے باشندوں کی تنظیم نے اہم کردار ادا کیا، وہیں سریش نامی شخص جو قانونی امدادی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 3 مارچ کو کوزی کوڈ میں سیو عبدالرحیم موبائل ایپ لانچ کی تھی۔ 15 ملین سعودی ریال یعنی تقریباً 34 کروڑ انڈین روپے جمع کرنے کی مہم میں اس وقت تیزی آئی جب اس کی تشہیر کرنے والے کاروباریوں اور بلاگرز نے اس میں شرکت کی۔ دی ہندوستان ٹائمز کے مطابق اس اقدام کا آغاز عبدالرحیم کی رہائی کے لیے سن 2021 میں قائم کی گئی عبدالرحیم قانونی ایکشن کمیٹی نے کیا۔ رحیم کی جان بچانے کے لیے بنائی گئی کمیٹی میں ہندو اور مسلمان اور بی جے پی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے اراکان شامل ہیں۔ تشکیل کمیٹی اب ریاض میں انڈین سفارت خانے سے رابطہ کرے گی تاکہ متاثرہ خاندان کے ساتھ مفاہمت کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے اور عبدالرحیم کی رہائی کو یقینی بنایا جا سکے۔ یہ رقم متاثرہ کے خاندان کو بلڈ منی کے طور پر دی جائے گی۔ عبدالرحیم کی والدہ نے کہا کہ کیرلا کے لوگوں کی مدد پر اپنی خوشی کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کے لوگوں کے درمیان میں موجود فرقہ وارانہ ہم آہنگی نے اتنی جلدی اتنی بڑی رقم جمع کرنے میں مدد کی ہے کہ میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی دی ریئل کیرلا سٹوری کی نئی کہانی۔ اگر آپ لوگوں نے آندھرا پردیش کے ایک گاؤں سٹوڑ پورم چوروں کا گاؤں کیسے بنا کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، جا کر فل ویڈیو واچ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔